محترم سامعین کرام، قربانی کے جانور کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے قربانی کے جانور سے متعلق کہ اس کی عمر کتنی ہوگی۔ تو شریعت کے حکم کے مطابق جن جانوروں کی قربانی جائز ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو نمبر 1، اونٹ کی قربانی بھی جائز ہے، اونٹنی کی بھی جائز ہے، گائے کی بھی جائز ہے، بیل کی بھی جائز ہے، بھینس کی بھی جائز ہے، بھینسا کی بھی جائز ہے، بکری کی بھی جائز ہے، بکرا کی بھی جائز ہے، دمبا جس کو مہندا کہتے ہیں، دمبا، دمبی، تو ان جانوروں کی بھی قربانی جائز ہے۔ اب ان کی عمر کتنی ہوگی؟ تو قربانی کے لیے اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اور بھینس، بھینسا، گائے، بیل مکمل 2 سال کے، اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی، مہندا، بلکہ مہندے کو نہ کہیے، بکرا، بکری، دمبا، مہندا، وہ اسی میں آ گیا۔ دمبا، دمبی مکمل 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی کم عمر کے ہوں گے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور دیکھنے کے اعتبار سے بڑا معلوم ہو رہا ہے لیکن یقین کے ساتھ یہ معلوم ہے کہ اس کی عمر چھوٹی ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی جانور دیکھنے کے اعتبار سے بڑا معلوم ہوتا ہے اور یقین سے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بکرا، بکری، دمبا، دمبی یعنی چھوٹے جانور، یہ فقط ایک ہی آدمی کی طرف سے قربانی شمار ہوگی، یعنی ایک ہی حصہ کہلائے گا، اور کوئی دوسرا اس میں شریک ہوا تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ چھوٹے جانوروں میں 1 حصہ، بڑے میں 7 حصے۔ اونٹ، بھینس، گائے، بیل وغیرہ کی قربانی 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں اس میں، اس سے زیادہ نہیں۔ بڑے جانور میں 7 سے زائد نہیں، البتہ اس سے کم ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن 7 سے زیادہ نہیں۔ یہاں تک کہ کوئی ایک آدمی پورے جانور کی اپنی طرف سے بھی قربانی کر دے تو بھی جائز ہے۔ جب ایک جانور میں کچھ لوگ شریک ہو گئے قربانی کرے، شریک ہو کر، تو ہر ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر 7,000 کا جانور ہے، بڑا جانور، اب 7 لوگ شریک ہو رہے ہیں تو ہر ایک کا حصہ برابر سرابر ہوگا، یعنی 7واں حصہ ہوگا ہر ایک کا۔ 7,000 ہے تو ہر ایک کے ذمہ 1,000 ڈالنا ضروری ہے، 1,000 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر 7ویں حصے سے کم ہوگا تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب قربانی کرتے ہیں تو ہر قربانی کرنے والے اپنی نیت کو ذرا چیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور چیک کرنا چاہیے، اپنی نیت کو ٹٹولنا چاہیے۔ ہر حصے دار کی نیت عبادت کی ہونی چاہیے کہ میرا رب کا حکم ہے قربانی کرنا، اس لیے میں قربانی کر رہا ہوں۔ اگر کسی ایک شریک کی بھی نیت عبادت کی نہ ہو، مثال کے طور پر گوشت کھانے کی نیت ہو، تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر ایک کی نیت عبادت کی ہو، تب جا کے ہر ایک کی قربانی صحیح ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے جانور سے متعلق کہ وہ جانور جو اندھا یا کانا ہو، یا ایک آنکھ کی 1/3 یا اس سے زائد روشنی چلی گئی ہو، اندھا ہو، کانا ہو، یا 1/3 یا اس سے زیادہ اس کو نظر نہیں آتا، آنکھ کی روشنی چلی گئی ہو، یا اسی طریقے سے ایک کان کا 1/3 حصہ یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اور چوتھا پیر زمین پر رکھ کر چلتا ہو، اگرچہ لنگڑاتا ہو، لنگڑا جانور ہو لیکن اس کا جو چوتھا پاؤں ہے وہ زمین پر رکھ کر چلتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی صحیح ہے۔ اول تو اچھا ہی جانور لینے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس جانور کا ایک آنچل یعنی تھن جہاں سے دودھ نکلتا ہے، ایک آنچل یا اس سے زیادہ
کٹ چکا ہو اس کی بھی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پیدائشی طور پر یعنی جب وہ جانور پیدا ہوا تو پیدائشی طور پر ایک آنچل نہیں ہے یا ہے مگر خشک ہو چکا ہے، سوکھا ہو چکا ہے، دودھ نہیں اترتا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اور گائے کے 4 آنچلوں میں 4 تھنوں میں سے کوئی ایک نہ ہو تو قربانی صحیح ہے۔ قربانی کا جو جانور ہے گائے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو 4 تھن ہوتے ہیں اس میں سے کوئی ایک نہیں ہے، 3 ہی ہے تو بھی قربانی صحیح ہے۔ البتہ 2 آنچل نہ ہو، 2 تھن نہ ہو یا سوکھ گئے ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو جانور نصف حصے یعنی آدھے حصے کے طور پر چرائی کے لیے دیا جاتا ہے، ایسے جانور کو پالنے والا شریعت کی روح سے اس کا مالک نہیں ہوگا، چونکہ سامنے والا تو صرف چرا رہا ہے، عاریت کے طور پر اسے چرانے کے لیے دیا ہے، یہ جانور اصل اس کے مالک کا ہوگا یعنی جس کا ہے، اس لیے ایسے جانور کو آدھی قیمت دے کر خرید لیا تو خریدنے والے کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ایسے جانور کو اگر خریدنا ہے تو اصل مالک جس نے چرائی کے لیے اپنا جانور اس کو دیا تھا اسی مالک سے خریدنا چاہیے۔ چرانے والے سے اگر کسی نے آدھی قیمت میں خرید لیا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ اگر اس جانور کو قربانی کرنا ہے تو جو اصل مالک ہے اس کی طرف سے خریدا جائے گا اور پھر قربانی کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے، قربانی کے لیے بکرا بکری کی عمر پورے 1 سال ہونا ضروری ہے اور گائے بیل بھینس وغیرہ کے لیے 2 سال ہونا ضروری ہے، اس سے 1 دن بھی کم ہوگی تو قربانی صحیح نہیں ہوگی، بہت احتیاط برتنا چاہیے۔ اگر جانور بیچنے والا پوری عمر بتائے اور ظاہر میں اس کی بات جھوٹ معلوم نہ ہوتی ہو تو اس کی بات پر اعتماد کر لینا چاہیے کہ بھائی سامنے والا سچ بول رہا ہے۔ جانور خریدنے کے بعد اگر وہ جانور مر گیا تو مالدار آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسرا خرید کر قربانی کرے، اور غریب آدمی کو چونکہ اسی جانور کی قربانی کرنی ضروری تھی اس لیے جانور کے مر جانے پر دوسرا خرید کر قربانی کرنا ضروری ہے، ضروری نہیں ہے۔ اب قربانی کے لیے جانور خریدا تھا لیکن وہ خدا کا کرنا مر گیا تو شریعت نے کہا مالدار ہے تو دوسرا جانور خرید کر کرے، اور اگر غریب آدمی نے جانور خریدا تھا اور اتفاق سے وہ مر گیا تو شریعت نے کہا کہ اب دوسرے جانور کی قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور بھی بہت سے مسائل ہے قربانی کے جانور کے چمڑے سے متعلق کہ قربانی کے جانور کی جو کھال ہوتی ہے اس کو کون استعمال کر سکتا ہے، کہاں استعمال میں لانا چاہیے اور کون نہیں کر سکتا، اور کیا کرنا ہے، کن کو دینا ہے، انشاءاللہ آگے چل کر عرض کریں گے۔ اللہ ہمیں شریعت کے مطابق یہ جو قربانی والا عمل ہے، قربانی والی جو عبادت ہے، شریعت کے ایک ایک مسئلے کو جان کر شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔